بسمہ سبحانہ و تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا شفیع المذنبین۔ عزیز مسلمان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مبارک ماہ ہے، اس میں انتہائی ایک مبارک شب و روز آئے جن کو شب برات اور نصف شعبان المعظم کے نام سے مسلمان جانتے ہیں۔ اس شب و روز میں نوافل اور دیگر عبادات کی کثرت کی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز کچھ معروضات آپ کو پیش کریں گے۔ ایک تو اس میں یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ اس دن میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں جو ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لوح محفوظ میں بندوں کے متعلق احوال مقدر فرمائے ہیں، ان کو فرشتے اپنے صحف میں اپنی نورانی کتابوں کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ کارکنان قضاء و قدر، ملائکہ، فرشتے، جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داریاں لوح محفوظ سے اپنے ان صحیفوں میں منتقل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں آپ مالی بدنی عبادات زیادہ کریں، تاکہ وہ جو آپ کے بارے میں آپ کے احوال کے متعلق جو فیصلے مقدر ہوئے ہیں، تو ان میں جو تقدیر معلق ہے ان عبادات کی بدولت وہ تبدیل ہو جائے۔ اور نفلی عبادات کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور سمجھا جائے کہ جب تک فرائض واجبات سنن موقدہ پورے نہیں کریں گے تب تک نفلی عبادات فائدہ نہیں دیں گی۔ لہٰذا کوئی یہ شخص ایسا نہ کرے کہ فرائض واجبات کو ایک طرف رکھ کر محرمات کا ارتکاب کر کے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نوافل کے ذات ہی اپنی دنیا اور آخرت سنوار لوں گا، تو یہ اس کا باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا ہے کہ ان فضیلت کی راتوں میں آپ نفلی عبادات کر کے اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صاحب کا گناہ معاف فرمائے، آپ کی توبہ قبول ہو اور فرائض واجبات کی ادائیگی میں مدد ملے۔ یعنی نوافل کی ادائیگی اس غرض سے کی جائے تاکہ فرائض واجبات کی ادائیگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد حاصل ہو، نصرت حاصل ہو۔ تو ان فضیلت کی راتوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت والی نفلی عبادت ہے، نفلی نماز، وہ صلاۃ التسبیح سے مسلمان جانتے ہیں اس کو۔ صلاۃ التسبیح اس نماز کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نماز میں 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ تسبیح شریف کا ورد کیا جاتا ہے۔ تسبیح شریف میں ابتدا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کو یاد کریں، آسانی کے ساتھ ادائیگی ہو سکے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر 4 کلمات مبارک ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد والحمد للہ، اس کے بعد ولا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات مبارک کا مجموعہ تسبیح قرار پاتا ہے۔ تو اس کی ترتیب یوں رکھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر جب آپ ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم مکمل کر لیں، تو اس کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح شریف پڑھیں۔ جب 15 مرتبہ تسبیح شریف پڑھ لیں گے تو اب قرات کریں گے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی سورت اس کے ساتھ ملائیں، بہتر ہے کہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ جب آپ یہ مکمل کر لیں گے قرات، تو 10 مرتبہ آپ نے پھر یہ تسبیح شریف پڑھنی ہے قیام کی حالت میں، رکوع سے پہلے۔ پھر رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کی تسبیحات جو ہیں، مثلا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الکریم، ان میں سے کوئی بھی تسبیح شریف آپ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح شریف جو اس نماز کی ایک مخصوص تسبیح ہے
آپ وہ ادا کریں۔ 10 مرتبہ یہاں ادا کرنے کے بعد آپ قوما میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جب رکوع کی حالت سے کھڑے ہوں 10 مرتبہ اس قوما میں ادا کریں۔ اس طریقے سے پھر آپ سجدہ کی طرف چلے گئے۔ اب سجدے میں آپ نے سجدے کی پہلے تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدے کی تسبیحات ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے سجدے کی حالت میں ہی وہی تسبیح ادا کرنی ہے جو اس نماز کی مخصوص تسبیح ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے سے جلسہ کی حالت میں بیٹھیں گے، تو یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے 10 مرتبہ پھر اس میں آپ نے تسبیح ادا کرنی ہے، یہی مخصوص تسبیح جو ہے۔ تسبیح میں پھر دوہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے میں تسبیحات کہیں گے۔ سجدے میں تسبیحات کہنے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح شریف دہرائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ کل 75 مرتبہ تسبیح شریف ہو جائے گی ایک رکعت کے اندر۔ اب جو دوسری رکعت ہے اس میں پھر آپ نے اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے تسبیحات، تو یہ کل تسبیحات 300 ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوافل کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک آخر کے اندر ضروری مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح آپ بہتر ہے کہ علیحدہ پڑھیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو پھر اعلان اور تدائی کے بغیر اس کو ادا کیا جائے۔ اعلان اور تدائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی لوگوں کو پکارنا، بلانا، بتانا کہ آئیں جناب یہاں پر صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، لہٰذا اس میں شرکت کریں۔ اس طرح کا اعلان اگر کیا گیا تو یہ اعلان کے ساتھ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ مکروہ تحریمہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اعلان کے بغیر ویسے دوست جمع ہوئے ہیں، یعنی جماعت کے اعلان کے بغیر یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز مسجد میں پڑھی جائے گی، لیکن جماعت کا اعلان نہ کیا جائے، جماعت کے لیے نہ بلایا جائے۔ تو اس لیے پھر جماعت وہاں پر اگر آپ اکٹھے ہوئے ہیں اور صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو یہ آپ فضیلت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد کی درستگی کے بعد فرائض واجبات سنن مؤکدہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوافل کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔